السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ موبائل ہر کسی کے پاس ہے اور اس موبائل نے پوری دنیا کو ایک مٹھی میں کر دیا، لیکن ہر ایک کو اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے اور اپنے بیوی بچوں سے جدا کر دیا۔ ایک بہت ہی پیارا بیان میری نظر سے گزرا۔ آپ موبائل پر ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہی اس ویڈیو پر آئے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ ویڈیو بھی پوری دیکھ لیں۔ بہت ہی اچھا بیان اور دل کو چیرنے والا بیان میری نظر سے گزرا۔ مولانا صاحب کا نام تو پتہ نہیں، لیکن بہت ہی کمال کی باتیں کی ہیں اور دل کو چیرنے والی باتیں کی ہیں۔ آپ بیان پورا سنیں، سن کر اس بیان کو لازمی دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ نصیب والے تھے، ان کو کھیلنے کو بھی اخروٹ اور بادام ملا تھا۔ ہماری قوم مشکل میں پڑ گئی کہ کھیلنے کے لیے موبائل ملا، کھیلنے کے لیے موبائل ملا، جس نے جوانیاں تباہ کر دی، جس نے زندگیاں تباہ کر دی، جس نے زندگیاں تباہ کر دی، جس نے ایمان کے جنازے نکال دیے، جس نے ایمان کو کمزور اور کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ آج اس موبائل نے کیسی تباہیاں دکھائی ہیں، آج اس موبائل نے کیسی بربادیاں دکھائی ہیں۔ اس موبائل نے پوری دنیا کو ایک مٹھی میں کر دیا، لیکن ایک گھر میں رہنے والے ماں باپ اور اولاد کو ایک دوسرے سے جدا کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک کمرے میں رہنے والے میاں بیوی اور میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کر کے رکھا ہوا ہے۔ گھر میں بوڑھا باپ بیمار پڑا ہے، جوان بیٹا اپنے بستر پر دراز پڑا اور موبائل میں وہ واٹس ایپ پر پوری دنیا کی خیریت پوچھ رہا ہے۔ اس بدبختوں کو توفیق نہیں اپنے بوڑھے ابا کا جا کے سر دبا دیں۔ بوڑھی ماں گھر میں بیمار پڑی ہے اور جوان بیٹی موبائل لے کے دراز پڑی اور اپنی سہیلیوں کی خیریت وہ واٹس ایپ پر پوچھ رہی ہے، انسٹا اور فیس بک پر پوچھ رہی ہے۔ اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ اپنی بوڑھی اماں کا جا کے سر دبا دے۔ اس موبائل نے نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ درد ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ اس امت کی خواتین کا وہ زمانہ بھی آپ یاد کریے گا۔ وہ آٹا گوندتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، وہ روٹی پکاتی تھی قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی، وہ سالن بنا رہی قرآن پڑھ رہی ہے، وہ کھانے تیار کر رہی قرآن پڑھ رہی ہیں۔ بچہ ماں کی گود میں ہے اور بچہ ماں کی گود میں اور ماں کی زبان اللہ کے کلام پر چل رہی ہے، ماں کی زبان اللہ کے کلام پر چل رہی ہے۔ تو کیا یہ بچے یہ کیسے بنے؟ آج کا عجیب دور بھی دیکھنا ہمارا اپنا مقدر تھا۔ یہ بچہ ماں کی گود میں ہے اور ماں کے موبائل میں پاکستانی سیریل چل رہا ہے۔ بچہ ماں کی گود میں ہے اور ماں کے موبائل میں ناچ گانے چل رہے ہیں۔ میرا درد بھرا سوال امت کی ماؤں کے نام، میرا درد بھرا سوال امت کی بہنوں کے نام، کیا اس گود میں پلنے والا بچہ حضرت عبد القادر جیلانی جیسا بنے گا؟ کیا اس گود میں پلنے والا بچہ بختیار کاکی جیسا بنے گا؟ کیا اس گود میں پلنے والی بچی وہ رابعہ بصریہ جیسی بنے گی یا کچھ اور بنے گی؟ ہماری نسلیں تباہی کی طرف جا رہی۔ اس نے ساری راتیں تباہ کر دی، سارے دن تباہ کر دیے، صلاحیتوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ رات کا اکثر حصہ نوجوان نسل کیا اس کا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے؟ رات کا اکثر حصہ موبائل میں برباد ہوا، موبائل میں ضائع ہوا۔ یاد رکھنے کی بات ہے، ایک وہ نادان انسان ہوتا ہے جو کسی بات پر ٹینشن میں آ کے گن پوائنٹ سے اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا ہے یا بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ بے وقوف مہا بے وقوف ہے جو سلو پوائزن کی طرح روزانہ اپنی زندگی کو ضائع اور برباد کر رہا ہوتا ہے۔ روز 4 گھنٹہ موبائل میں لگایا، 5 گھنٹہ موبائل میں لگایا، 6 گھنٹہ موبائل میں لگایا، ساری رات موبائل میں برباد کر دی۔ ابھی احساس نہیں ہو رہا ہے قیامت کے میدان میں خون کے آنسو روئے گا، ہائے کہاں زندگی کو ضائع کر دیا تھا، ہائے کہاں زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ خون کے آنسو روئے گا اور اللہ سے کہے گا ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، اب ہمیں دنیا میں واپس کریے۔ اب کیا کریں گے؟ فیس بک چلا کے آئیں گے، واٹس ایپ چلا کے آئیں گے، انسٹا چلا کے آئیں گے؟ نہیں جی، اللہ آپ کو راضی کر کے آئیں گے، ایمان اور عمل بنا کر آئیں گے۔ محترم دینی ماؤں بہنوں، درد ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ گھر میں بچہ روئے اور ستائے، ماں کہتی ہے دیکھو موبائل اس کو دے دو، خاموش ہو جائے گا۔ ہائے رے ہائے، بچو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، سانپ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، اژدھا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جو اس کی دنیا کو بھی تباہ کرے گا، آخرت کو بھی تباہ کرے گا۔ اسی موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے لاکھوں لاکھ مسلمان بچیوں نے اپنے دین اور ایمان کا سودا کیا ہوا ہے۔ تو زندگیاں ضائع ہو رہی اس پر۔
ہم نیت کریں. میں اپنی ماں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ عزم کیجئے انشاءاللہ اپنی نسلوں کو اس سے بچے. ایک نسل آگے جا چکی، کتنے بچے پاگل ہو گئے موبائل کی وجہ سے، دیوانے ہو گئے موبائل کی وجہ سے. وہ گیم کھیل کھیل کر وہ مارنے کی عادت ہو گئی اور عجیب سائیکک ہو چکے ہیں، ذہنی اعتبار سے بیمار ہو چکے ہیں. ایک نسل تباہی کے دانے کی طرف جا چکی. خدا را اپنے گود کے بچوں کو سنبھال لیں، خدا را اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھال لیں، اور خود بھی موبائل میں وقت برباد نہ کریں، خود بھی موبائل میں اپنے وقتوں کو ضائع اور برباد نہ کریں. وقت قیمتی سرمایہ ہے. وقت کا لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا ہم سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو گزر جاؤں گا. یہ بڑی سرعت سے گزر رہی، اس کو نیک. ناظرین، آپ نے مولانا صاحب کا بیان سنا، پیغام سنا، آپ کو کیسا لگا؟ حقیقت میں اس موبائل نے ہماری زندگی میں وہ تبدیلیاں لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے، جو اس موبائل سے پہلے جو نسلیں گزری تھیں، شاید انہوں نے اس طرح کا وقت نہ دیکھا ہو کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے ہم ماں باپ سے دور، بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے بہن بھائیوں سے دور، اور رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے رشتہ داروں سے دور، صرف اس موبائل کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس موبائل کی وجہ سے یہ جو ہمارے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی شیئر اور ہمارے یوٹیوب چینل حافظ خرم کو سبسکرائب کیجیے. اور اگر آپ ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ حافظ خرم کو ضرور فالو کیجیے تاکہ اسی طرح کی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکیں. جزاک اللہ خیرہ.